إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کی توفیق دی اور ان عبادتوں کے سلسلے میں متعدد احکام اور مسائل اور اس کے طور و طریقوں سے ہمیں واقف کروایا، ورنہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کی توفیق کے بغیر اس کا شکر بجا لائیں، ہم اللہ کی توفیق کے بغیر عبادتیں کر سکیں۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر پر اور تیری بہترین عبادت کرنے کے سلسلے میں۔ یعنی اللہ کا ذکر بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اللہ کا شکر بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اللہ کی عبادت بھی اس کی مدد کی محتاج ہے کہ اس کی مدد کے بغیر ہم نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ شکر کر سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، تب ہم یہاں جمع ہیں، آج جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وقت سے پہلے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، لہذا ہمیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہر دم طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ہر فرض نماز کے بعد اپنے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے دعا کو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جب بنائی تو اسی وقت سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ صراحت فرما دی کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔
اللہ نے کہا جس دن اللہ نے آسمان و زمین بنایا، پیدا کیا، اسی دن اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس میں رمضان کے مہینے کا شمار نہیں کیا ہے حرمت والے مہینوں میں، لیکن رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری وجہ سے محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید اتارا گیا، تو لہذا قرآن مجید کا نزول یہ رمضان کے مہینے کی حرمت کی وجہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے، لہذا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ تو قرآن مجید رمضان کی عظمت، رمضان کی حرمت کی وجہ قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، قرآن مجید کا اتارا جانا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا کہ ھدی للناس، کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے اس زمین پر لوگ بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ غور کریں کہ جس طریقے سے زمین اور زمین کی سے اگنے والی چیزوں سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی کرنوں سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، پانی سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، شفا ہے، موعظہ حسنہ ہے، اچھی نصیحت ہے، عمدہ نصیحت کی کتاب ہے۔ لہذا قرآن مجید یہ ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے، تو دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کے لیے قرآن مجید یہ رہنما کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ رمضان اور قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ جملہ اللہ تعالیٰ کا انداز آپ غور کریں، اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اتارا ہے، بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید کا نزول بڑا عظیم معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہا میں کے بجائے کہا ہم نے اتارا ہے۔ اس کی مثال آپ قرآن مجید میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت اہمیت والی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ اس بڑی چیز کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا ہے، میں نے آپ کو دیا ہے نہیں کہا، یعنی یہ انداز بیان ہم نے دیا ہے، یہ اس قرآن مجید کی نزول کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ متعدد انداز میں، مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ مرتبے والی قرآن ہے، بزرگ
قرآن ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، یعنی قرآن مجید عظمت والی برتری والی کتاب ہے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید کا تذکرہ کیا، اس کی عظمت کو بتایا، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو مطہرون ہی چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ مطہرون کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، مطہرون سے مراد پاک باز لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نیک، ان کے اعمال، ان کے عقیدے پاک صاف ہوں، لہذا مطہرون پاک باز لوگ ہی اس قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں۔ لہذا دنیا میں بھی قرآن مجید کے پڑھنے کے جو آداب ہیں، قرآن مجید کو لینے کے جو آداب ہیں کہ آدمی پاک ہو، باوضو ہو، لہذا آدمی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تو باوضو ہو کر پڑھا کرے، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، فرشتے اور پاک لوگ ہی جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو سب سے پاک زمین پر نازل فرمایا۔ دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان میں سب سے پاک جگہ جو تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، اور اس پاک جگہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہاں اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو ہے اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کا نزول بھی پاک سرزمین پر ہوا، مکہ کی سرزمین پر ہوا جہاں اللہ کا پہلا گھر بنا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دنیا کی سب سے پاک شخصیت پر نازل فرمایا، پاک شخصیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اس شخصیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اولادیں ہوئیں لیکن نرینہ اولاد کوئی زندہ نہیں بچی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ لہذا سب سے افضل رسول پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو یہ سب قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سب سے پہلے لوح محفوظ فرمایا، لوح محفوظ سے بیت العزا آسمان دنیا پر نازل کیا، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا پر اتارا، اور دنیا پر سب سے پاک زمین میں سب سے پاک شخصیت پر اور قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس کی عظمت کا، اس کی حرمت کا لوگوں کو پتہ دیا کہ جو لوگ اس کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ عظیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے، قرآن مجید کے احترام کو بتانے کے لیے کہ بندے اس کتاب کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی عظمت کو جانیں، پہچانیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن مجید کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا ایک اندازہ یہ بھی لگائیے، اس سے بھی لگائیے کہ قرآن مجید کے متعدد نام ہیں، الگ الگ نام ہیں۔ یہ الگ الگ نام اور الگ الگ صفات قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے، اس کے متعدد نام ہیں، متعدد صفات ہیں۔ جس طریقے سے ہم میں سے کسی آدمی کے نام کے آگے اگر متعدد ڈگریاں لگی ہوئی ہوں کہ یہ فلاں ڈگری بھی کیا ہے، فلاں کورس بھی کیا ہے، فلاں کورس بھی کیا ہے، اگر کسی کے نام کے آگے اگر مختلف ڈگریاں لگا دی جائیں تو جس طریقے سے اس آدمی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے،
اس آدمی کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی متعدد نام ہیں، متعدد صفات ہیں، ان صفات سے آپ قرآن مجید کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام بتایا کہ قرآن مجید کا ایک نام القرآن ہے۔ یہ قرآن مجید کا اصلی نام ہے القرآن۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ القرآن کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں قرآن مجید سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے کہ القرآن اس کا نام ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ القرآن کا مطلب یہ ایسی کتاب ہے جو سورتوں اور آیتوں کی صورت میں جمع کی ہوئی ہے، کہ اس کتاب میں جو ہے جو معلومات جمع کی گئی ہیں وہ معلومات وہ سورتوں اور آیتوں کی شکل میں ہے، تو لہذا اس کا نام القرآن ہے۔ اس کتاب کا، قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ الکتاب، الکتاب کے معنی لکھی ہوئی، یعنی قرآن مجید یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس، اور دنیا میں بھی لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے وہ سینوں میں محفوظ ہے تو اسی طریقے سے وہ کتاب کے اندر بھی محفوظ ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کو بدلنا چاہے، اس میں گڑبڑی کرنا چاہے، ہیرا پھیری کرنا چاہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب لکھی ہوئی بھی ہے اور سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ لہذا اگر لکھنے میں غلطی ہوگی تو سینے میں جو محفوظ ہے اس سے آدمی سمجھ جائے گا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے۔ اگر پڑھنے میں غلطی ہو گئی، یاد میں، حفظ میں غلطی ہو گئی، تو کتاب دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، لہذا یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا نام الکتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے الکتاب ہونے میں، اس کے کتاب اللہ، کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر ہے، نصیحت والی کتاب۔ قرآن مجید نصیحت والی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے، بندوں کے لیے نصیحت رکھی ہے کہ بندے اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات میں اس کتاب سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ناموں میں سے الذکر بھی ایک نام ہے کہ قرآن مجید کو الذکر کہتے ہیں، ذکر والی کتاب ہے، نصیحت والی کتاب ہے۔ اور اسی ذکر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید ہم بندوں کو دی ہے، یہ دھمکی دی ہے، یہ تنبیہ ہم لوگوں کو دی ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان ایمان لانے کے باوجود، یا جو بندہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید سنائی ہے کہ جو ہے وہ اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتا ہے، یا ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو وعید سنائی ہے، کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہو جائے گی، تنگ معیشت ہو جائے گی، یعنی اس کی روزی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہ بھی دھمکی دی کہ جو قرآن مجید سے منہ موڑے گا ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن اس نے قرآن مجید کی حقانیت کو، قرآن مجید کے عظمت کو نہیں سمجھا، اس کو دیکھ کر اندیکھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بدلے میں کیا کیا؟ اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا۔ نحشرُهُ یوم القیامت اعمی، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ کہے گا قیامت میں، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، بصیرت والا تھا، بینائی والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں اچھی تھی، میں دیکھتا تھا، لیکن تو نے آخرت میں مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتا وكذلك اليوم تنسى،
اللہ کہے گا، جواب دے گا کہ جو کذالک اتتک آیاتنا، اسی طریقے سے ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طریقے سے آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کا یہ منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے دھمکی دے رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ بے اعتنائی برتیں گے، بے توجہی برتیں گے، قرآن مجید سے منہ موڑیں گے، ان کے لیے یہ وعیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا، اور سوال کرنے پر یہ جواب اس کو ملے گا کہ دنیا میں تو نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا کہ جیسے تو اس کو بھول گیا ہے، اور آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے۔ قرآن مجید کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن مجید سکھایا، جس نے قرآن مجید سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے جو مہربانی بندوں پر کی ہے، اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا، بندوں کو پڑھنا سکھایا ہے کہ ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں۔ یہ پڑھنے کی تعلیم، پڑھنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، کہا الرحمن علم القرآن۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا سکھایا ہے، اللہ نے خود اس کو پڑھنا سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقام کو بتانے کے لیے متعدد احادیث میں آپ نے قرآن مجید کا مقام بتایا ہے، اس کا مرتبہ بتایا ہے، اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور قرآن مجید کو پڑھنا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن مجید کا سیکھنا اور اس کا سکھانا، یہ سب سے خیریت والا کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، تم میں کا بہترین وہ آدمی وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، ایسا اللہ کے نبی، بلکہ کہا تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے آدمی کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو طلباء، جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور جو بزرگ حضرات بھی قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں وہ سب سے بہترین آدمی ہیں، وہ بہترین بندے ہیں، بہترین اشخاص میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین لوگ ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا یہ بہترین عمل ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری بھی قرآن مجید کی تعلیم ہے اور قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ یہ رسول کیا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری بتائی یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لہذا قرآن مجید کی پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا ایک حصہ ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تو آپ کا یہ اہتمام اور بڑھ جاتا، آپ کثرت سے قرآن مجید تلاوت کرتے۔ لہذا ہر رمضان میں آپ جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہوتا، اس کا ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کے سامنے دورہ کرتے، جبریل علیہ السلام کے سامنے آپ پڑھتے، اور جبریل علیہ السلام اس قرآن مجید کو سنتے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کے دو دور کیے، 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو دہرایا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت، اس کی تلاوت کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور دنوں میں بھی جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رمضان میں کریں، اور رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور لوگوں کو پڑھنا سکھاتے تھے۔ آئیے اس کی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھنا سکھاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کو بڑا تعجب ہوا، اقرأ وعلیک انزل، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے آپ کے دل پر اتارا ہے، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تعجب کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، تم مجھے پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ میں یہ قرآن مجید دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی، سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ کو لا کر کھڑا کر دیں گے، اور آپ کو ان سارے گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب یہ آیت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس منظر کو یاد کر کے جو منظر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ لائے گا، اور ان گواہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا، یہ منظر کو یاد کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہاں سے آپ اس بات کا یہ حکم بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے پڑھتے وقت میں رونا سنت ہے، اور جس کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ مستحب ہے، جس کو پڑھتے ہوئے جو ہے آدمی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ مطلوب بھی ہے کہ آدمی جو ہے قرآن مجید پڑھے تو روئے، ان معانی کو سمجھ کر، ان مناظر کو یاد کر کے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اصحاب صفا کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب وہ آیت پڑھتے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، جب یہ آیتیں پڑھتے اصحاب صفا تو زار و قطار روتے، کہ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے روتے، اس لیے کہ رونے کی کیفیت دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھتے وقت میں رونا یہ سنت ہے اور مطلوب ہے کہ آدمی روئے، اس کا دل پسیجے۔ تو قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اللہ نے ایسی کتاب کا تحفہ ہمیں دیا ہے، ہم امت محمدیہ کو دیا ہے، لیکن امت محمدیہ کا حال بڑا عجیب ہے، بڑا غریب ہے کہ ہم اس کتاب کی نہ اہمیت جانتے ہیں، نہ اس کی عظمت جانتے ہیں، نہ اس کا مقام سمجھتے ہیں، نہ اس کو اپنے زندگی میں لانا چاہتے ہیں، نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔
ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی کتاب کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی اہم کتاب ہے, اس میں اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر انسان اس کتاب سے اپنا سلسلہ جوڑ لے, اپنا رشتہ مضبوط کر لے, قرآن مجید اس کو پڑھنا شروع کر دے, قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دے, قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے, یقین مانے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی, آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی. آپ کی دنیا اللہ تعالیٰ اس میں آپ پر برکتیں نازل کرے گا, رحمتیں نازل کرے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا, بلندیاں عطا کرے گا. وَيَدْعُ بِآخَرِينَ, اور اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا, پستیوں میں ڈال دے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے سربلندی کیسے ملتی ہے, عزت کیسے ملتی ہے, اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ذلت اور پستی کیسے ملتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو آدمی قرآن مجید پر ایمان لائے گا, اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرے گا, اس کو عزت عطا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کامیاب شخص بنائے گا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. اور جو آدمی قرآن مجید سے روگردانی کرے گا, اس کو نہیں پڑھے گا, اس کو نہیں سمجھے گا, اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. کہنے والے نے کہا تھا کہ جو ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, کہ جو ہے ہمارا آج معاملہ بالکل اس شعر کے مطابق ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے, ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم مانتے ضرور ہیں اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے حکم دیے, ہم یہ سب جانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل طور پر ہم اس سے بہت دور ہیں. عملی طور پر ہم بہت دور ہیں. آپ اپنا جائزہ لیں. آج ہمارے ہاں جو مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے, ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کس کو قرآن مجید صحیح پڑھنے آتا ہے, اور یہ جائزہ لے کہ جس کو پڑھنے آتا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے, یا ترجمہ دیکھ کر پڑھتے ہیں, یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا, یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے, مجھے کوئی اردو زبان نہیں آتی ہے, مجھے فلاں زبان نہیں آتی ہے. یہ کوئی بہانہ آج نہیں چلے گا, اس لیے کہ آج قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے. آدمی آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں ترجمہ موجود ہے, آپ قرآن مجید پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں آج قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں, آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس صورت میں کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں, اللہ آپ سے کیا طلب کر رہے ہیں, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, یہ قرآن مجید میں موجود ہے. لہذا آج کوئی آدمی بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے, لکھنے نہیں آتا ہے, بلکہ آپ کا کوئی بہانہ قیامت کے دن اللہ کے پاس نہیں چلے گا. لہذا آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج یہ طے کرے, اس جمعہ میں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے طے کرے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے, اگلے رمضان سے پہلے قرآن مجید پڑھنا سیکھوں گا. اور جس کو آتا ہے وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا, اس کی تعلیم حاصل کرے گا, اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. اور جس کو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے تو اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق کتنے فیصد عمل کرتا ہے, کتنے پرسنٹ قرآن مجید پر اس کا عمل ہے, زندگی میں قرآن مجید پر عمل وہ کتنے پرسنٹ کرتا ہے, اس کا اسے اندازہ لینا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے, اور جائزہ لے کر یہ عزم کرنا چاہیے کہ میں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے, جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو یہ قرآن مجید کے تعلق سے پوچھے گا کہ اتنی عظیم کتاب میں نے اتاری تھی, اتنی عظمت والی کتاب میں نے بھیجی تھی, تم نے اس کی قدر نہیں جانی, اس کی قدر نہیں جانی, اس کی قدر کرنا سیکھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی وہ قدر جانے, قدر جان کر اس کو جس طریقے سے اس پر ان کا ایمان ہے, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہے, ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہے,
ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہے. جب اتنا پکا ایمان ہے، اتنا پکا جو ہے عقیدہ ہمارا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، تو پھر آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں قرآن مجید کے اصول کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنی تجارت میں قرآن مجید کا فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے معاملات میں قرآن مجید پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت گواہی دی تھی، یہ کہا تھا کان خلق القرآن. پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید نے گواہی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، کان خلق القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن میں جو بیان ہے وہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کے اخلاق ہو بہو ویسے ہی تھے. آج ہم کو بھی اسی کی ضرورت ہے، اسی طرف آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لا لیا، اپنی زندگی میں لا لیا، اپنی نجی زندگی میں لا لیا، اپنی ازدواجی زندگی میں لا لیا، اپنی معاشرتی زندگی میں لا لیا، اپنے لین دین میں ہم نے قرآن مجید کو اپنایا اور اس پر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا، تو وہ دن دور نہیں ہے. جو حالت ہماری آج ہے وہ بہت جلد بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس پر خیر کا معاملہ فرمائے گا اور ہماری حالت بدل دے گا اور ہمیں ذلت سے نکال کر عزت پر لے جائے گا، عزت پر فائز کر دے گا. اور یہی آج رمضان کا پیغام ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو قرآن مجید کی نزول کی یاد دلاتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں بتاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام اسی مہینے میں نازل ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کتاب کو لیا اور اس پر عمل کیا تو وہ ایک زمانے تک دنیا پر راج کرتے رہے، دنیا پر حکومت کرتے رہے. اور جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ان کا رشتہ کمزور ہو گیا، تو وہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا. آج زوال ہوتے ہوتے ہماری یہ حالت پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دے. اور ہم میں سے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید پر عمل کرنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.